صل على فاتحة. صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين والحمد لله قاصم الجبارين مغير الظالمين مدرك الهاربين صريخ المستصرخين واضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله في الأراضين الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قوله الحكيم في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. عزیزان گرامی، خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. یقیناً تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ ذات ہے جس نے نماز قائم کی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کی. عزیزان گرامی، تو قرآن مجید خود وہ کتاب ہے جو اہل بیت کے فضائل کا مجموعہ ہے. اگر اس کتاب سے، کتاب الہی سے، ان آیتوں کو جو بظاہر اہل بیت کی شان میں ہے، وہ تو پورا قرآن ہی، قرآن کی ہر آیت اہل بیت کا قصیدہ پڑھ رہی ہے. قرآن کی آیت کا ہر پہلو، کوئی نہ کوئی پہلو اہل بیت کی فضیلت کو اجاگر کر رہا ہے. لیکن جو بظاہر آیات محکمات ہیں، ان کو بھی اگر قرآن مجید سے الگ کر دیا جائے تو قرآن مجید کہانی اور قصوں کی کتاب بن کے رہ جائے گی، اور جو اللہ ایک دستور دینا چاہتا ہے اس میں کچھ باقی نہ رہے گا. اس لیے کہ اللہ نے ان کو
قرآن ناطق بنا کر بھیجا، صرف کتاب کا بھیج دینا کافی نہیں ہوتا، کتاب کا سمجھانے والا بھی ہونا چاہیے۔ صرف کتاب میں سطریں لکھ دینا کافی نہیں ہوتا، ایک معلم کتاب بھی ہونا چاہیے۔ اور نہ یوں تو کتابیں یونیورسٹی میں رکھ دی جائیں، اسکول میں رکھ دی جائیں اور اسٹوڈنٹ سے کہا جائے کہ پڑھو، تو اسٹوڈنٹ کہیں گے کیا پڑھیں۔ اللہ نے چونکہ تخلیق انسان کو انسانیت کی ہے، بشر کو پیدا کیا ہے، لہذا وہ جانتا تھا کہ انسان یہ سوال ضرور کرے گا کہ اگر صرف قرآن یا کتاب کو اس کے سامنے رکھ دیا جائے کہ اس کو پڑھیں تو کیسے پڑھیں، اس کتاب مبین کو کیسے سمجھیں۔ لہذا اس نے اس سوال سے پہلے ہی دفع اشکال کر دیا کہ دیکھو ہم نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری سوچ کو بھی جانتے ہیں، لہذا صرف کتاب مبین ہی نہیں، ہم نے امام مبین کو بھی بھیجا ہے۔ اور وہ امام مبین اس کا لمحہ لمحہ کتاب کی تفسیر بنتا ہے، اس کا ہر قول کتاب کی تفسیر بنتا ہے، اس کا ہر فعل کتاب کی تفسیر بن جایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کی نظر ہے تاریخ پر اور تفاسیر پر تو قرآن میں کہیں آپ کو سجدے شکر کا لفظ نہیں ملے گا، سجدے کا مل جائے گا لیکن سجدے شکر کہیں نہیں آیا۔ تو یہ سجدے شکر کا وجود کہاں سے؟ سجدے شکر کا وجود کہاں سے؟ شب ہجرت مولائے کائنات کا سونا تھا، رسالت مآب نے سوال کیا، اے علی کیا میرے بستر پر سو جاؤ گے؟ بہت توجہ، کیا میرے بستر پر سو جاؤ گے؟ تو مولائے کائنات نے چوں چرا نہیں کی، صرف ایک سوال کیا، سوال کے جواب میں سوال کیا، یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا ہاں علی، اللہ نے میری حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ تو مولائے کائنات سجدے میں گر گئے۔ مفسرین نے یہ لکھا، متفق علیہ یہ بات ہے، تمام دونوں فریقین نے اس بات کو لکھا کہ نہ اس سے پہلے کبھی سجدہ شکر ہوا، کوئی وجود نہیں تھا سجدہ شکر کا، اور نہ اس کے بعد، تو سجدہ شکر کا وجود کہاں سے ہوا؟ قرآن کی آیتوں سے سجدہ شکر کا وجود عمل میں نہیں آیا، بلکہ قرآن ناطق کے عمل سے سجدہ شکر کا وجود عمل میں آیا۔ بھائیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ مولائے کائنات کے سلسلے میں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ۔ اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی ابن ابی طالب سے، اس لیے کہ ان کا ذکر میرا ذکر ہے اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، آپ نے یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی ابن ابی طالب سے؟ تو مجلس کا لفظ استعمال کیا نا، میں عرض کروں گا تو عرض کیا، رسول خدا نے کیا فرمایا؟ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی ابن ابی طالب سے۔ تو مجلسوں کا، مجلس کا لفظ استعمال ہوا ہے، مجالسکم، اپنی مجلسوں کو زینت دو
مجلس کی جمع، اور مجلس کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ کو۔ رسول گرامی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو تمہاری بیٹھنے کی جگہ جو بھی ہو، اپنی پہچان علی کو بناؤ۔ تمہاری بیٹھک جو بھی ہو اپنی پہچان علی کو بناؤ۔ تمہارا سونا ہو تو علی علی زبان پر ہو، تمہارا جاگنا ہو تو علی علی زبان پر ہو، تم کسی سے ذکر کر رہے ہو تو تمہاری زبان پر علی علی ہونا چاہیے، یعنی تمہاری بات ہو تو علی کے نام پر ہو، تمہاری بات ختم ہو تو علی کے نام پر ہو۔ محمد آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جزاک اللہ۔ عزیزان گرامی، یہ وہ ذکر ہے جس نے کبھی شرمندہ نہیں کیا، اس لیے کہ علی کا کردار ہی ایسا ہے کہ جس بزم میں کیا جائے انسان کو بلند کرتا ہے، اس لیے کہ نام علی علی ہے، نام علی بلند ہے۔ عزیزان گرامی، مولا کائنات سے کسی نے سوال کیا مولا مومن کسے کہتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں مومن اسے کہتے ہیں جو دیوار کی طرف اشارہ کر کے کہہ دے کہ سونے کی بن جائے، جو دیوار سے کہہ دے کہ سونے کی بن جائے تو سونے کی ہو جائے۔ راوی نے دیکھا، سائل نے دیکھا کہ وہ دیوار سونے کی ہو گئی، ہاتھ جوڑ کے مؤدبانہ عرض کی یا امیر المومنین، آپ نے دیوار کو حکم نہیں دیا تھا، آپ نے تو بطور تمثیل بتایا تھا، ایک مثال دی تھی، لیکن یہ دیوار کو حکم نہیں دیا تھا، لیکن یہ سونے کی ہو گئی۔ کہ یہی تو فرق ہے مومن اور امیر المومنین میں۔ مومن کہتا ہے، امیر المومنین اشارہ کرتا ہے۔ محمد و آل محمد۔ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی ابن ابی طالب سے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، آپ نے یہ کیوں نہیں ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بذکر آدم، اپنی مجلسوں کو زینت و ذکر آدم سے؟ اب ارشاد فرما دیتے، اس لیے کہ کائنات کی ابتدا وہیں سے ہوئی، بشریت کی ابتدا وہیں سے ہوئی، تو کہہ دیا ہوتا زینوا مجالسکم بذکر آدم، اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر آدم سے۔ اچھا یہ نہیں ارشاد فرمایا تو کہہ دیا ہوتا زینوا مجالسکم بذکر نوح، اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر نوح سے، لیکن یہ بھی نہیں ارشاد فرمایا، ہے نا؟ ارشاد فرما دیا ہوتا کہ ذکر نوح سے اپنی مجلسوں کو زینت دو، اس لیے کہ وہ حضرت آدم کے بعد دنیا غرق آب ہو چکی تھی، اور طوفان نوح کے بعد دنیا دوبارہ آباد ہوئی۔ حضرت نوح آدم ثانی کہلائے، تو کہہ دیا ہوتا کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر نوح سے، لیکن یہ بھی نہیں ارشاد فرمایا تو کہہ دیا ہوتا زینوا مجالسکم بذکر ابراہیم۔ بہت توجہ، زینوا مجالسکم بذکر ابراہیم، اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر ابراہیم سے، اس لیے کہ وہ خلیل خدا ہیں، وہ خلیل اللہ ہیں، اللہ کا دوست ہیں۔ بات آ گئی تو عرض کر دوں، عزیزان گرامی، جناب ابراہیم خلیل اللہ اور رسول گرامی حبیب اللہ، خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست، اور حبیب اللہ وہ بھی اللہ کا دوست۔ تو خلیل اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ بات توجہ، خلیل اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ عزیزان گرامی، خلیل اسے کہتے ہیں جو خدا سے دوستی کا دعویٰ کرے، اور حبیب اسے کہتے ہیں جس سے خدا دوستی کا دعویٰ کرے۔ محمد آل محمد، عزیزان گرامی، اب بات آگے بڑھتی ہے، آپ تشریف لائیے،
کون ہے صاحب آگے تشریف لائیں سلام پڑھنے محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد فیضان گرامی ارشاد فرما دیا ہوتا زینوا مجالسکم بذکر ابراہیم اس لیے کہ وہ خلیل اللہ ہیں خلیل خدا ہیں تو اللہ کا دوست ہونا کوئی معمولی چیز نہیں ہے لیکن یہ بھی نہیں ارشاد فرمایا تو ارشاد فرما دیا ہوتا زینوا مجالسکم بذکر موسیٰ اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر موسیٰ سے میرا ساتھ دیجئے تو میں کچھ بیان کروں صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی محمد و آل محمد اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر موسیٰ سے اس لیے کہ وہ کلیم اللہ ہیں اللہ کے کلیم ہیں تو عزیزان گرامی جناب موسیٰ کلیم اللہ ہیں اور رسول گرامی حبیب اللہ ہیں کلیم اللہ کسے کہتے ہیں جو اللہ سے باتیں کرنے کے لیے کوہ طور پر جائے اور حبیب اللہ اسے کہتے ہیں جس سے باتیں کرنے کے لیے اللہ اپنے پاس بلائے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد سبحان اللہ اس کے بعد لیکن یہ بھی نہیں ارشاد فرمایا تو ارشاد فرما دیا ہوتا زینوا مجالسکم بذکر عیسیٰ اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر عیسیٰ سے اس لیے کہ وہ روح اللہ ہیں لا علاج کو شفا دیتے ہیں لیکن یہ بھی نہیں ارشاد فرمایا نہ ذکر آدم کہا نہ ذکر نوح کہا نہ ذکر ابراہیم کہا نہ ذکر موسیٰ کہا نہ ذکر عیسیٰ کہا میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ نے ذکر آدم بھی نہیں کہا آپ نے ذکر نوح بھی نہیں کہا آپ نے ذکر ابراہیم بھی نہیں کہا آپ نے ذکر موسیٰ بھی نہیں کہا آپ نے ذکر عیسیٰ بھی نہیں کہا کہا دیکھو اگر میں ذکر آدم کہتا تو صرف آدم کا ذکر ہوتا اگر میں ذکر نوح کہتا تو صرف نوح کا ذکر ہوتا اگر میں ذکر ابراہیم کہتا تو صرف ابراہیم کا ذکر ہوتا اگر میں ذکر موسیٰ کہتا تو صرف موسیٰ کا ذکر ہوتا اگر میں ذکر عیسیٰ کا کہتا تو صرف عیسیٰ کا ذکر ہوتا دیکھو میں تمہیں ایک معیار دینا چاہتا ہوں من ارادہ ان ینظر الی آدم فی علمہ و الی نوح فی تقوی و الی موسیٰ فی حیبتہ و الی ابراہیم فی خلتہ و الی عیسیٰ فی زہدہ کہ دیکھو جو آدم کو دیکھنا چاہے جو نوح کو دیکھنا چاہے جو موسیٰ کو دیکھنا چاہے جو ابراہیم کو دیکھنا چاہے جو میرے کمال کو دیکھنا چاہے وہ علی کے چہرے کو دیکھتا چلا جائے ان میں آدم کا علم نظر آئے گا موسیٰ کی حیبت بھی نظر آئے گی نوح کا تقوی بھی نظر آئے گا عیسیٰ کا زہد بھی نظر آئے گا میرا کمال بھی نظر آئے گا بس مجھے کہنے دیجئے علی اس نقطے کا نام ہے کہ اگر پھیلتا ہے تو 1,24,000 انبیاء بنتے ہیں سمٹتا ہے تو ایک نقطہ بنتا ہے محمد آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے جواب دیجیے اس لیے کہ وہ نعرہ ہے اس لیے کہ اس کی ولایت کا ذکر ہو رہا ہے جس کی ولایت کا دونوں ہاتھوں پر اعلان ہوا تو ہاتھ بند کر کے نہیں ہوا ہاتھ کھول کر اعلان ہوا ہے تو عزیزان گرامی میں نے عرض کیا انما ولیکم اللہ تمہارا ولی صرف اللہ ہے اس کا رسول ہے اور وہ ذات کہ جس نے نماز قائم کی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کی عزیزان گرامی یہ ذکر وہ ذکر ہے یہ ذکر وہی کرتا ہے جو خوش نصیب ہوتا ہے یہ ذکر ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا یہ محبت اہل بیت ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتی اس لیے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو جب اپنے دل میں محبت علی کو محسوس کرو تو اپنی ماں کو دعائیں دو کہ امانت میں خیانت نہیں کی تو عزیزان گرامی یہ خوش نصیبی ہے یہ محبت اہل بیت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی یہ پاک ہے
پاک ظرف چاہتی ہے، پاک ہے، پاک ظرف چاہتی ہے۔ عزیزان گرامی، محبت اہل بیت، ایک شخص ہے سفر پر جاتا ہے، بیوی حاملہ ہے، جب واپس آیا اس کے 2 جڑواں بچے موجود تھے، لیکن ایک کا رنگ گورا تھا، ایک کا رنگ کالا تھا۔ وہ شک ہوا، بیوی کے سلسلے مشکوک ہوا، لہذا دونوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے رسالت مآب کی خدمت میں آیا۔ کچھ کہا نہیں ہے، بہت توجہ، کچھ کہا نہیں، رسالت مآب کی خدمت میں آیا۔ ایک بچہ اس طرف بیٹھا ہے، دوسرا اس طرف بیٹھا ہے، اور رسالت مآب اس طرف تشریف فرما ہے۔ عزیزان گرامی، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی رسالت مآب سے گفتگو چل رہی ہے۔ اتنے میں دونوں شہزادے، ہمارے دوسرے امام، ہمارے تیسرے امام داخل بزم ہوتے ہیں۔ جیسے ہی ہمارے دونوں امام داخل بزم ہوئے، یہ دونوں بچے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ دونوں بچے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، رسالت مآب کے لبوں پر خوشی ظاہر ہوتی ہے، رسالت مآب مسکراتے ہیں، ایک جملہ کہتے ہیں، جا لے جا، دونوں حلالی ہیں، اس لیے کہ ان کا احترام وہی کرے گا جو حلالی ہوگا۔ محمد محمد آل محمد۔ انما ولیکم اللہ، تمہارا رسول اللہ ہے، تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ ذات جس نے نماز قائم کی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کی۔ عزیزان گرامی، بہت توجہ، عزیزان گرامی، آپ حضرات تقریباً سب ہی ٹرین میں سفر کرتے ہیں، کر چکے ہیں۔ اس میں ایک جنرل کوچ ہوتا ہے جس میں سب سفر کرتے ہیں، ایک ریزرویشن کوچ ہوتا ہے جس میں تھوڑا سا اونچا طبقہ سفر کرتا ہے، اور ایک اے سی کوچ ہوتا ہے جس میں کچھ پرائیویٹ لوگ سفر کرتے ہیں، ہے نا عزیزان گرامی؟ تو یہ 3 طبقے ہو گئے۔ ایک جنرل کوچ، بہت توجہ، ایک جنرل کوچ ہے، ایک ریزرویشن کوچ ہے، اور ایک اے سی کوچ ہے۔ قرآن مجید نے 3 لہجوں کو استعمال کیا۔ ایک لہجہ عام ہے، ایک لہجہ عام ہے۔ جب لہجہ عام استعمال کیا تو قرآن میں خداوند عالم نے قل کا استعمال کیا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، قل کا استعمال کیا۔ اے رسول، مسلمانوں سے کہہ دو کہ میں اجر رسالت نہیں چاہتا سوائے یہ کہ میرے اقربا سے محبت کرو، یعنی جن کو جو مال خدیجہ کھا کھا کے صاحب ثروت ہو گئے، الفاظ کی احتیاط کر رہا ہوں، جو مال خدیجہ کھا کھا کے صاحب ثروت ہوئے، آج وہ رسول اللہ کے سامنے مال لا رہے ہیں، دولت کی پیشکش کر رہے ہیں۔ وہی کہتے ہیں نا، شاعر نے کہا ہے کہ جن پتھروں کو ہم نے بخشی تھی دھڑکنیں، جن پتھروں کو ہم نے بخشی تھی دھڑکنیں، جب بولنے لگے تو ہم ہی پہ برس پڑے، ہے نا عزیزان گرامی؟ رسالت مآب کی خدمت میں لا رہے ہیں تو اللہ نے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو قل کا لفظ استعمال کیا، رسول ان سے کہہ دیجئے۔ اور تو یہ لہجہ عام ہے، اور اس کے بعد ایک اور لہجہ استعمال ہوا جہاں خداوند عالم نے ڈائریکٹ خطاب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے صاحبان ایمان، یعنی جب صاحبان ایمان سے، عزیزان گرامی بہت توجہ، جب مسلمانوں سے، عام مسلمانوں سے خطاب ہوا تو اپنے رسول کے ذریعے سے کہلوایا، اور جب مومنوں سے خطاب کیا اللہ نے تو براہ راست خطاب کیا، ڈائریکٹ خطاب کیا۔ میں کہوں گا پروردگار جب عام مسلمانوں کی بات آئی تو رسول کے ذریعے سے کہلوایا، اور جب صاحبان ایمان کی بات آئی تو تو نے ڈائریکٹ خطاب کیا۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ کس لیے کیا؟ کہ دیکھو یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ مسلمان اپنی اوقات کو پہچان لے اور مومن اپنے مرتبے کو سمجھ لے۔ محمد محمد آل محمد پر انسان گرامی، تو 3 لہجے استعمال، ایک لہجہ عام ہے، ایک لہجہ خاص ہے۔ لہجہ خاص کے بعد آتا ہے پرائیویٹ لہجہ۔ پرائیویٹ لہجہ عزیزان گرامی، جب آپ نے ایئرپورٹ دیکھا، یہ سب جاتے ہی ایئرپورٹ، مثال کے طور پر ہمارے دوست، بلکہ یہ کہہ لیا جائے کہ وسیع زیدی صاحب کے دوست کہیں باہر سے آ رہے ہیں، فورن کنٹری سے آ رہے ہیں،
वसीउल हसन साहब ने हमसे कहा कि मौलाना हमारे दोस्त आ रहे हैं, चलिए उनके इस्तकबाल के लिए चलते हैं एयरपोर्ट। खैर हमारे पास वक्त था, वसी भाई से हमारे अच्छे ताल्लुकात थे, हम भी साथ में चल दिए। अब वसी भाई चूंकि वहाँ के जानने वाले थे, बहुत जो मिसाल तकरीब जहन के लिए होती है, समझाने के लिए होती है, वसी भाई कई बार एयरपोर्ट पर जा चुके थे, सफर कर चुके थे, लिहाजा उसके हर चीज से वाकिफ थे। अब वसी भाई ने मुझे एयरपोर्ट की सैर कराना शुरू की। मौलाना देखिए, यहाँ पर पासपोर्ट चेक होते हैं, यहाँ वीजा चेक की जाती है, यहाँ इमिग्रेशन होता है, यहाँ पर लगेज चेक होता है, ये स्क्रीन मशीन है। एक एक चीज को दिखाना शुरू किया। पूरे एयरपोर्ट की सैर करा रहे हैं। एक जगह पहुंचे जहां पर एक कमरा था, जहां बोर्ड लगा हुआ था, नो एडमिशन, इट इज प्राइवेट। जहां पर लिखा हुआ था नो एडमिशन, इट इज प्राइवेट। और जैसे ही वसी भाई ने उसे देखा, उस तख्ती को देखा, वापस हो लिए। मैं कहूंगा वसी भाई के ये एयरपोर्ट का हिस्सा नहीं है, क्या ये एयरपोर्ट का हिस्सा नहीं है? वसी भाई कहने लगे कि एयरपोर्ट का हिस्सा है, लेकिन ये प्राइवेट लोगों के लिए है। इसमें वही जाएगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऑथोराइज होगा। इसमें हर एक नहीं जा सकता, ये सिर्फ प्राइवेट लोगों के लिए है। इसमें सिर्फ वही जाएगा जो हवाई जहाज को उड़ाना भी जानता हो, हवाई जहाज को उतारना भी जानता हो, जो जानता है कि हवाई जहाज कब उड़ाया जाए और कब उतारा जाए। बस अज़ीज़ान गिरामी, खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में जो तीसरा लहजा इस्तेमाल किया वो प्राइवेट लहजा था। वो उन्हीं लोगों के लिए था जो इशारा कर दें तो सूरज को पढ़ डालें, इशारा कर दें तो सितारे को ड्योढ़ी पर उतार दें। मोहम्मद वाले मोहम्मद सुभान अल्लाह। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमूना सलाता व यूतूना ज़काता व हुम राकिऊन। तो अज़ीज़ान गिरामी, यहाँ पर इन्नमा का लफ्ज इस्तेमाल किया कुरान मजीद ने। कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया? इन्नमा का लफ्ज इस्तेमाल किया। एक और आयत हमें मिलती है जहां इन्नमा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। आयत तत्हीर में इन्नमा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। मेरा साथ दीजिए, इन्नमा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। तो इन्नमा, चूंकि अहले इल्म तशरीफ फरमा है, जो मदरसे से मुतालिक अफराद हैं यहाँ पर मौजूद हैं, अरबी ग्रामर से मुतालिक लोग जानते हैं यहाँ पर मौजूद हैं। तो इन्नमा कलमे हस्र है, बहुत तवज्जो, कलमे हस्र और हस्र से हिसार बना, बहुत तवज्जो, कलमे हस्र है, कलमे हस्र और हस्र से हिसार बना। हिसार अरबी में कहते हैं, बहुत तवज्जो। तो इन्नमा कहां पर आया? पूरी आयत आपके ज़हन में हो, इन्नमा आयत तत्हीर के शुरू में आया है। तो इन्नमा कलमे हस्र और हस्र से हिसार बना, और हिसार कहते हैं चार दीवारी को। आप नादे अली पढ़ते हैं और नादे अली पढ़कर हिसार खींच लेते हैं। आप कोई दुश्मन नहीं आ सकता, आप कोई चोर नहीं आ सकता, इसलिए कि आपने हिसार खींच लिया, नादे अली की चार दीवारी बना ली। तो हिसार चार दीवारी को कहते हैं। और मिसाल से वाज़ेह कर दूं, पुराने शहर में जो पुराने शहर होते थे उनके चारों तरफ दीवार होती थी। क्या होती थी? दीवार होती थी। उस दीवार का मकसद क्या होता था? उस दीवार का मकसद ये होता था ताकि कोई बाहर से अंदर ना आने पाए और अंदर से कोई बाहर ना जाने पाए। अज़ीज़ाने गिरामी, खुदावंदे आलम ने, बहुत तवज्जो, खुदावंदे आलम ने आयत तत्हीर के शुरू में इन्नमा का हिसार बना दिया। मैं और थोड़ा से आम अल्फाज में इसको बयान कर दूं। अल्लाह ने आए विलायत बयान की तो इन्नमा का ताला लगा दिया, है ना। और जब आयत तत्हीर बयान की है उसमें भी इन्नमा का ताला लगा दिया। अज़ीज़ाने गिरामी, कुरान देखिए, आप ताला, आप जब कहीं सफर पर जाने लगते हैं और फैमिली को ले जा रहे हैं आप, तो आपकी जो ज़ौजा मोहतरमा है वो बेडरूम में हो सकता है ताला लगाना भूल जाए, हो सकता है किचन में ताला लगाना भूल जाए, लेकिन आपकी अहलिया
तिजोरी में ताला लगाना नहीं भूलेंगे। वाह। क्यों? इसलिए कि अगर बेडरूम में चोरी हुई तो ज्यादा से ज्यादा 1 साल की तनख्वाह का खसारा हो जाएगा, और अगर किचन में चोरी हुई तो 1 महीने की तनख्वाह का नुकसान होगा। लेकिन अगर तिजोरी में चोरी हो गई तो जिंदगी भर का लॉस होगा, जिंदगी भर का खसारा हो जाएगा। बस अजीज़ाने गिरामी, खुदावंदे आलम ने कुरान मजीद में 2 ही आयतों में इन्नमा का ताला लगाया, या आए तत्हीर में लगाया या आए विलायत में लगाया। खुदा को पता था कि मेरे रसूल के बाद अगर चोरी होगी या विलायत की चोरी होगी या तहारत की चोरी होगी। तो ये आए विलायत है। अच्छा, इस आए विलायत में खुदावंद आलम ने इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, अल्लाह का जिक्र है, व रसूलहू, उसके रसूल का जिक्र है, और उस जात का जिक्र जिसने नमाज कायम की और हालत रुकू में ज़कात दी। खुदावंद आलम ने पूरे कुरान मजीद में जब भी किसी नबी या इमाम के मनसब का जिक्र किया तो उसको अपने साथ शरीक नहीं किया, यानी अपने आप को उस मनसब में शरीक नहीं किया। लेकिन जब विलायत की बात आई तो अपने आप को भी शरीक किया और अपने रसूल को भी शरीक किया। गोया बता दिया, देखो अगर वली को पहचानना है तो पहचान लेना, वली वो होगा जिसमें जौहर उलूहियत भी होने चाहिए, जौहर रिसालत भी होने चाहिए। तो जौहर विलायत भी हो, जौहर रिसालत भी हो। तो ऐज़ान गिरामी, बीवी अपने शौहर को सरताज कहती है और शौहर अपनी बीवी को शरीक हयात कहता है। अज़ीज़ान गिरामी, रसूल गिरामी को जनाब खदीजा ने उदास देखा। जैसे उदास देखा, रिसालत माँ से सवाल किया। रिसालत माँ इरशाद फरमाते हैं, खदीजा, मुसलमान भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। गुलामों को हुक्म दिया खदीजा ने कि जाओ, जितनी दौलत है मेरे वाली और वारिस के कदमों पर ढेर कर दो, मेरे वाली और वारिस के कदमों पर ढेर कर दो। दौलत ढेर कर दी गई। अज़ीज़ाने गिरामी, कोई भी मिशन होता है तो उसके लिए दौलत की जरूरत पड़ती है और कुव्वत बाजू की हिमायत की जरूरत पड़ती है। कोई भी मिशन होता है, जो लोग इदारे चलाते हैं वो जानते हैं। तो 2 चीजें बुनियादी हैसियत रखती हैं, दौलत की जरूरत होती है और कुव्वत बाजू की जरूरत होती है। अज़ीज़ाने गिरामी, जनाब ईसा ने दुनिया में आते ही, पैदा होते ही अपनी नबूवत का ऐलान किया, इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब व जालनी नबिया। और रिसालत माब ने 40 साल के बाद अपनी नबूवत का ऐलान किया। रसूलुल्लाह बताना ये चाह रहे थे कि देखो, ईसा का मिशन वक्ती था, मेरा मिशन क़यामत तक के लिए है। देखो, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि जब खदीजा की दौलत आ जाए और अली जैसा कुव्वते बाजो मिल जाए। मोहम्मद आले मोहम्मद। जाने गिरामी, ये विलायत है। प्राय विलायत तफसीर आप हज़रात जानते ही हैं। तो जाने गिरामी, विलायत का ऐलान रिसालत माब ने, अल्लाह ने भी किया, रिसालत माब की जबान से भी कराया। जब ये आयत नाजिल हुई, वह अंदिर अशीरतकल अक़रबीन, ए रसूल अपने खानदान वालों को जो तुम्हारे करीबी हैं उनको बुलाओ, उनको अपना पैगाम सुनाओ। तो अज़ीज़ाने गिरामी, रिसालत माब ने, मेरा साथ दीजिए, रिसालत माब ने किसको बुलाया? मौलाए कायनात को बुलाया। ए अली, जाओ और उनकी दावत करो। किसको बुलाया? दावत के लिए किससे कहा? अली से कहा। किसके लिए कहा? खानदान वालों के लिए कहा। कौन गया दावत करने? अली गए दावत करने। कौन आया दावत खाने? खानदान वाले आए। गोया बता दिया, देखो बुलाने वाला और है,
جس کو بلایا گیا وہ اور ہے، دعوت کرنے والا اور ہے، جو دعوت کے لیے آ رہے ہیں وہ اور ہیں۔ اور جب آئے پہلے ہی روز کھانا کھانے کے بعد جب رسالت ماں اپنا پیغام سنانے کے لیے کھڑے ہوئے، ابو جہل نے کہا یہ جادوگر ہیں، تھوڑے کھانے کو زیادہ کر دیا، مجمع اٹھا اور چلا گیا، مجمع اٹھا اور چلا گیا۔ دوسرے روز پھر دعوت کے لیے رسالت مآب نے کہا، مجمع آیا، کھانا کھایا، اور پھر ابو جہل نے وہی کام کیا کہ یہ تو جادوگر ہیں، لہذا مجمع پھر چلا گیا۔ تیسرے روز جیسے ہی ابو جہل کھڑا ہونا چاہتا تھا، جناب ابو طالب کھڑے ہوئے اور ایک داہنے ہاتھ سے اشارہ کیا، قم یا سیدی و مولائی، قم یا سیدی و مولائی، اور بائیں ہاتھ سے اشارہ کیا ابو جہل کو بٹھایا اور داہنے ہاتھ سے اشارہ کیا، قم یا سیدی و مولائی، اے میرے بھتیجے، اے میرے سید و سردار محمد، جو تم کہنا چاہتے ہو، جو پیغام پہنچانا چاہتے ہو تو اس مجمع کو پہنچا دو۔ عزیزان گرامی، بائیں ہاتھ سے ابو جہل کو بیٹھایا، داہنے ہاتھ سے محمد کو اٹھایا۔ محمد نے کہا تو صحیح ابو طالب، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، آج تو نے چند لوگوں کے درمیان میں مجھے بلند کیا ہے تو صحیح، روز غدیر، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، میں 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں اس احسان کا بدلہ چکاؤں گا، من کنت مولا محمد آل محمد صلی علی محمد و آل محمد یا رسول اللہ۔ آج دنیا کہتی ہے، آج دنیا یہ کہتی ہے کہ ہم علی علی کرتے ہیں، ہم تو بچوں کا ذکر کرتے ہیں، حسن و حسین کا ذکر کرتے ہیں، بچوں کا ذکر کرتے ہیں نا، حسن و حسین کا ذکر کرتے ہیں نا۔ عزیزان گرامی، ایک بات، صرف حسن و حسین ہی کا ذکر نہیں کرتے بلکہ ہم نعت رسول بھی بیان کرتے ہیں۔ بات توجہ، ہم نعت رسول بھی بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ جب بھی کوئی ذاکر منبر پر آتا ہے تو حمد خدا کے بعد نعت رسول بیان کرتا ہے، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول الانام سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین حبیب الہ العالمین۔ میں نے اتنی طویل نعت رسول بیان کر دی، یہ نعت رسول نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ اور بات ہے کہ ہم نے قرآن کے لہجے میں بیان کی۔ تو یہ بتاؤ، قرآن کے لہجے میں اچھا ہے بیان کرنا یا زبان اپنی زبان میں بیان کرنا اچھا ہے؟ ارے ہم اس لہجے میں نعت رسول بیان کرتے ہیں جس لہجے میں اللہ نے نعت رسول بیان کی۔ اور اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ ہم نعت رسول اصالتاً بنیادی طور سے یہ اعتراض ہی غلط، لیکن اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ ہم نعت رسول بیان نہیں کرتے، بچوں کا ذکر کرتے ہیں، تو ہم بچوں کا ذکر کرتے ہیں، بچوں کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ دیکھو بچوں سے بزرگوں کی پہچان ہوتی ہے۔ ہم بچوں کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ جن کی گود کے پالے ایسے ہیں، خود ان کی گود کیسی ہوگی؟ محمد آل محمد مولا کائنات فرماتے ہیں، انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ عزیزان گرامی، ہم علی کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ دیکھو جس کا غلام ایسا ہے اس کا آقا کیسا ہوگا۔ پہلے غلام کو پہچان لو تو آقا تو بعد کی چیز ہے، رسول کی عظمت ہی بالا ہے۔ ارے جس کا غلام سمجھ میں نہ آئے اس کے آقا کو تم کیا سمجھو گے؟ کون سمجھ سکتا ہے؟ رسول کو یا تو اللہ سمجھا ہے یا علی سمجھا ہے۔ رسول کی عظمت اتنی ہے، ہم لوگوں کی سمجھ ہم عام فہم نہیں ہے۔ رسول نے جو آیتیں نازل کی، رسول کے ذریعے سے جو آیتیں پہنچی وہ ہم نہ سمجھ سکے، تفسیروں میں فرق اختلاف ہو گیا، یہ نہ سمجھے کے بنا پر تو ہے۔ تو جو الفاظ رسول کے ذریعے سے پہنچے
وہ نہ سمجھ سکے تو جو ذات اللہ کے ذریعے سے پہنچی وہ کتنی عظمت والی ہے، وہ کون سمجھ سکتا ہے؟ عزیزان گرامی، میں نے مختصر کیا کلام کو، تو مولا کائنات کی وہ ذات ہے، وہ مرکزی ذات ہے جہاں سے اللہ بھی ملتا ہے، جہاں سے رسول اللہ بھی ملتا ہے۔ علی کے بغیر نہ اللہ ملتا ہے نہ رسول اللہ ملتا ہے، اس لیے کہ علی کے جو خطبات ہیں، جو ارشادات ہیں، جو حدیثیں ہیں، وہ کسی صحابی کے پاس نہیں ملتی۔ جو لہجہ ہے وہ کہیں نہیں ملتا۔ علی نے جو خدا کی حمد کی ہے وہ کہیں نہیں ملتی۔ علی کے جو بیانات ہیں وہ کہیں نہیں ملتے۔ نہج البلاغہ کو پڑھ لیجئے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ علی کی ذات ہے کیا، علی کی ذات ہے کیا۔ ہم جیسے فقیر بندہ ناچیز دو دو سطریں پڑھ کے اپنے آپ کو عالم علامہ کہتے ہیں، اپنے آپ کو علامہ کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم جیسے اپنے آپ کو جہاں کچھ پڑھ لیا اپنے مقابلہ رسول سے کرنے لگتے ہیں، لیکن علی جو علم لدنی کا مالک تھا، قرآن کے علم کا مالک تھا، نہج البلاغہ کا مالک تھا، اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ محمد ہم جیسا، محمد میرے جیسا، ہمیشہ اپنے آپ کو کہا میں محمد کا غلام ہوں۔ تو جب علی نے اپنے آپ کو یہ نہیں کہا کہ محمد مجھ جیسا، تو اس محمد کی عظمت کتنی ہوگی، وہ محمد کتنی صاحب عظمت ہوگا۔ عزیزان گرامی، ان کی فضیلتیں وہ ہیں جیسے میں نے عرض کیا، تو علی کی ذات وہ ذات ہے جہاں سے کتاب خدا بھی سمجھ میں آتی ہے، جہاں سے خود خدا بھی سمجھ میں آتا ہے، جہاں سے رسالت مآب کی ذات بھی سمجھ میں آتی ہے۔ یہ اللہ رسول اللہ تک پہنچنے کے لیے زینہ ہے، رسول تک پہنچنے کے لیے علی زینہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے رسول زینہ، ایک سلسلہ ہے عزیزان گرامی سمجھنے کے لیے۔ تو جو دشمن ہوا ہے زمانہ، وہ ذات کا دشمن نہیں تھا، وہ کمال کا دشمن تھا۔ کوئی ذات کا دشمن نہیں ہوا کرتا، اس کی فضیلتوں کا دشمن ہوا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، اہل بیت کا جو زمانہ دشمن ہوا وہ ذات کا دشمن نہیں تھا، اہل بیت نے کسی کا کچھ بگاڑا نہیں تھا، لیکن دشمن جو ہوا زمانہ، جو شہنشاہان وقت دشمن ہوئے، کیا بادشاہوں کے پاس کچھ کمی تھی کہ اہل بیت نے ان سے کچھ لے لیا کہ قتل کے در پہ ہو گئے؟ نہیں، ان کے پاس وہ علم تھا جو شہنشاہوں کے پاس نہ تھا، جس کی وجہ سے سب لوگ ان کی طرف، لوگوں کے دل ان کی طرف جھکتے تھے، وہ دلوں کے کعبہ تھے، دل ان کی طرف جھکتے تھے۔ جب جو دل ان کی طرف جھک گیا وہ ان کا ہو گیا، اور انہوں نے اپنے کمال سے دلوں کو جھکایا، حکومت سے نہیں جھکایا۔ یہ وجہ ہے جب روز کربلا میں جو حالات تھے، وہاں پر امام نے ایک جملہ کہا ہے کہ دل اے حسین تمہارے ساتھ ہیں اور ان کی تلوار یزید کے ساتھ ہیں۔ تو جو تلواریں اور اسلحے جھکتے ہیں وہ حاکمان وقت کی طرف جھکتے ہیں، لیکن دل ہمیشہ باکمال کی طرف جھکتا ہے، اور یہ باکمال افراد تھے جن کی طرف دل جھکے ہیں۔ دنیا نے ان کے کمال کو ختم کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ کربلا میں کون سا ایسا ظلم ہے جو نہیں ہوا؟ آج حسین کا ذکر آتا ہے، کون سی آنکھ نم نہیں ہوتی؟ حسین سے کوئی ذاتی محبت نہیں ہے، لیکن حسین وہ ذات ہے جس نے سب کچھ اپنا قربان کر دیا اللہ کے لیے۔ تو جو اللہ کے لیے قربان کر دیتا، جو اللہ کا ہو جاتا ہے، عزیزان گرامی، اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ آج دنیا کے گوشے گوشے میں جہاں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہیں، وہیں پر حسین کی عزاداری بھی منائی جاتی ہے۔ اس غم کو روکنے کے لیے جتنی پابندیاں لگائی گئیں، یہ غم اتنا ہی بڑھتا چلا گیا، اس لیے کہ فاطمہ نے تمنا کی تھی، اے بابا
جب میرا لال کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا یکا و تنہا ظلم و جفا کے ساتھ شہید ہو جائے گا تو اس پر روئے گا کون؟ تو رسول اللہ نے ایک وعدہ کیا تھا، اے بیٹی تو فکر نہ کر کہ قوم پیدا ہوگی جس کی عورتیں روئیں گی، جس کے بچے روئیں گے، جس کے بوڑھے روئیں گے اور تیرے حسین کا غم منائیں گے، ہائے حسین کر کے یاد کریں گے۔ ان کی آوازیں بلند ہوں گی تو ہائے حسین کی آوازیں ہوں گی، وہ اپنا مقصد زندگی حسین کو بنا لیں گے۔ اور آج کون سا دل ہے جو حسین کو یاد نہیں کر رہا؟ آج کوئی بھی اسلام کا کلمہ پڑھتا ہے تو حسین کی بدولت کلمہ پڑھتا ہے، اس لیے کہ جو رسول اللہ اسلام لائے وہ یزید نے ختم کر دیا تھا، اور جو اسلام بچایا ہے وہ حسین نے بچایا ہے۔ آج کوئی بھی انسان کلمہ پڑھتا ہے وہ تو حسین کی بدولت پڑھتا ہے۔ یہ وجہ ہے حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ اور حسین پر ہر نبی رویا۔ کربلا کی زمین سے جو بھی نبی گزرا ہے اس نے کربلا کی زمین پر رہ کر تھوڑی دیر ٹھہر کر آنسو بہائے ہیں، اللہ سے یہ ذکر کیا، پروردگار یہ زمین کون سی ہے جہاں میرا دل بھر آیا؟ تو اللہ نے کہا یہ آخری نبی کا نواسا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا۔ اللہ اکبر، ہر نبی نے حسین کی قربانی یاد کی ہے۔ عزادارو یہ قربانی ہی ایسی ہے، حسین کا غم ہی ایسا ہے۔ حضرت ابراہیم جب بیٹے کی قربانی کے لیے آگے بڑھے ہیں، اسماعیل کی قربانی کے لیے آگے بڑھے ہیں تو آنکھوں پہ پٹی باندھ لی ہے، لیکن وہاں ارے حسین، ارے علی اکبر کی قربانی دے رہے ہیں، سینہ علی اکبر سے برچی کی انی نکال رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حسین کا جگر دیکھیے، حسین کی کتنی مظلومیت ہے۔ عزادارو ایک روایت مجھے ملتی ہے، ایک روایت میں ہے کہ جب جناب زینب کی ولادت ہوتی ہے، یہ دن وہ ہے، کون زینب ہے؟ جو شریکت الحسین ہے۔ جناب ہر نبی نے غم منایا ہے، سب نے غم منایا ہے حسین کا، اور ہمارے اماموں نے بھی غم منایا ہے، لیکن عزادارو جو عزادار کہلایا حسین کی شہادت کے بعد وہ عابد بیمار تھا، وہ سید سجاد تھا۔ سید سجاد سے کسی نے پوچھا مولا کب تک روئیے گا؟ مولا کب تک روئیے گا؟ شہادت تو آپ کی میراث ہے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ عزادارو یہ غم ہی ایسا ہے، ہمارے چھٹے امام منبر پر بیٹھے ہوئے اپنے جد کے مصائب پڑھ رہے تھے۔ عزادارو ایک نیچے صحابی مصائب کو سن کر گریہ کر رہا تھا۔ ہمارا چھٹا امام کہتا ہے اے میرے صحابی تو روتا کیوں نہیں ہے؟ اے میرے صحابی تو گریہ کیوں نہیں کرتا؟ وہ شخص ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا میں رو تو رہا ہوں، میری آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب جاری ہے، میں گریہ تو کر رہا ہوں۔ میرا چھٹا امام کہتا ہے اس طرح سے نہیں روتے، ارے میرے جد پر اس طرح سے رویا کر، ارے جس طرح سے وہ بوڑھی ماں کہ جس کا جوان بیٹا مر گیا ہو، بلند آواز سے رویا کر۔ عزادارو حسین کا غم ہی ایسا ہے۔ عزادارو سید سجاد نے غم منایا، لیکن واقع کربلا کے بعد غم منایا ہے۔ عزادارو لیکن زینب، روایت میں ملتا ہے زینب ایسی شریکت الحسین ہے، جب پیدا ہوئی ہے عزادارو وہ غربتا وہ حسینہ کہتے ہوئے بلند آواز تھی۔ ہر بچہ روتا ہے، پیدا ہونے کے بعد ہر بچہ روتا ہے عزادارو، لیکن جب جناب زینب پیدا ہوئی ہیں تو وہ بھی روئی ہیں، لیکن روایت کے جملے ہیں بکت بکان عالیہ، زینب روئی ہیں تو بلند آواز سے روئی، اور زبان پر تھا وہ غربتا وہ حسینہ۔ جناب فاطمہ زہرا نے آپ امراض کی آوازیں بلند ہوں گے، رونے اور رلانے کے دن ہیں، خدا آپ کو کوئی غم نہیں دے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزادار بکت بکان عالیہ، زینب بلند آواز سے روئی۔ جناب فاطمہ زہرا نے بچی کو سینے سے لگایا اور پیار کیا، بہت دیر تک پیار کرتی رہی، لیکن زینب چپ نہ ہوئی۔ عزادارو اپنے بابا رسالت مآب کو بلایا، شہزادی نے رسالت مآب کو بلایا، رسالت مآب آئے۔ فاطمہ زہرا کہتی ہیں بابا یہ بچی جب سے پیدا ہوئی ہے وہ غربتا وہ حسینہ کہہ کر روتی ہے۔
رسالت ماں آگے بڑھے اور فرماتے ہیں اس کتی یا ام المصائب، اے مصیبتوں کی ماں زینب چپ ہو جا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، آپ کی آواز بلند ہو گئی۔ مال مجلس ہے یہ مال مجلس ہے، یہ سرمایہ حیات ہے۔ اس کتی یا ام المصائب، اے مصیبتوں کی ماں زینب چپ ہو جا۔ لیکن زینب کا گریہ نہ تھما۔ عزادارو رسالت مآب کہتے ہیں اے فاطمہ ابو الحسن کو بلاؤ۔ مولا کائنات آئے، دیکھا زینب ہے رو رہی ہے۔ فاطمہ کہتی ہیں ابو الحسن یہ جب سے دنیا میں آئی ہے یہ بچی زینب وہ غربتہ وہ حسینہ کر کے بلند آواز سے روئے چلی جا رہی ہے۔ مولا کائنات آگے بڑھے، ایک جملہ کہتے ہیں اس کتی یا ام المحان، اے آزمائشوں کی ماں زینب چپ ہو جا۔ اے آزمائشوں کی ماں زینب چپ ہو جا۔ لیکن زینب چپ نہ ہوئی۔ عزادارو امام حسن آتے ہیں اسی اسنا میں۔ امام حسن آئے، امام حسن نے سب کو روتے ہوئے دیکھا، نزدیک پہنچتے گہوارے کے نزدیک پہنچے، کہا مادر گرامی یہ زینب رو کیوں رہی ہے؟ کہ بیٹا ارے جب سے دنیا میں آئی ہے وہ غربتہ وہ حسینہ کر کے روئے چلے جا رہی ہے۔ امام حسن نزدیک آتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں اس کتی یا کعبۃ الزرایا، اے مصیبتوں کی کعبہ زینب، اے مصیبتوں کی کعبہ زینب چپ ہو جا۔ زینب چپ نہیں ہوتی۔ اسی اسنا میں امام حسین والد خانہ ہوئے، ارے دیکھا کہ ماں فاطمہ جھولے کی ڈوری پکڑے ہوئے رو رہی ہیں، بھائی حسن درے خانہ کی چوکٹ پکڑے ہوئے آنسو بہا رہے ہیں، بابا علی مرتضیٰ صحن خانہ میں قبر کو پکڑے ہوئے رو رہے ہیں، نانا رسول اللہ سر جھکائے ہوئے آنسو بہا رہے ہیں۔ عزادارو جیسے حسین نے یہ منظر دیکھا، جناب فضل سے سوال کیا اماں فضل سب رو کیوں رہے ہیں؟ اماں فضل یہ سب رو کیوں رہے ہیں؟ میرا بابا کیوں رو رہا ہے؟ میرا نانا کیوں رو رہا ہے؟ میرا بھائی کیوں رو رہا ہے؟ فضل کہتی ہے اے حسین جب سے تیری شریکہ آئی ہے زینب، ارے تب سے وہ غربتہ وہ حسینہ کر کے آنسو بہا رہی ہے، یہ چپ ہی نہیں ہوتی ہے۔ حسین آگے بڑھے کہتے ہیں اماں فضل میرا نانا اقلیم رسالت کا بادشاہ ہے، میرا بابا تاجدار امامت کا شہنشاہ ہے، میرا بھائی شہزادہ ہے، ارے یہ سب شہنشاہ ہیں اور مظلوم کیا جانے مظلوم کو کس طرح چپ کرایا جاتا ہے۔ اماں فضل اب مظلوم آ گیا، اماں فضل اب مظلوم آ گیا، مظلوم مظلومہ کو چپ کرائے گا۔ عزادارو حسین آگے بڑھے، ایک جملہ کہتے ہیں اس کتی اختہ وانظر الیہ نا حسین، اے بہن چپ ہو جا، بہن چپ ہو جا، بہن زینب چپ ہو جا، میری طرف دیکھ آنکھیں کھول دے۔ لیکن زینب نے آنکھیں نہیں کھولی۔ ایک بار حسین نے تیز آواز سے کہا اس کتی یا اختہ وانظری الیہ نا حسین، زینب چپ نہیں ہوتی، اے زینب آنکھیں کھول دے، میری طرف دیکھ، میں حسین ہوں، میں حسین آ گیا۔ زینب چپ نہیں ہوئی۔ ایک بار حسین نے تیز لہجے میں کہا اے زینب ارے نہ تیری آنکھیں کھلتی ہے نہ تیری آواز ہی بند ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے تیرا میرا کوئی معاہدہ ہی نہیں ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، ایسا لگتا ہے تیرا میرا کوئی معاہدہ ہی نہیں ہوا۔ ارے معاہدے کا لفظ آنا تھا۔ زینب نے آنکھیں کھول دی اور کہا حسین ارے آج تو نے ارے معاہدہ کہہ کے آنکھیں کھلوا لی ہے، لیکن یاد رکھنا ارے جب کربلا کے واقعے کے بعد زینب بے ردا ہوگی، کوفہ و شام کا بازار ہوگا، زینب کو بے ردا دیکھنا ہوگا، آنکھیں بند نہ کرنا۔
بات ہونے تو سارے